باجوہ صاحب کے کہنے پر ہاتھ کیا سر پھر؟ اچھا میں نے بھی ان کا انٹرویو سنا، آج نیوز پیپرز میں بھی ہے. بیسیکلی جو میرے نالج میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باجوہ صاحب کا نام، شاید ان کی بات سچ بھی ہو، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے فیض صاحب کے کہنے پہ ڈائریکشن اپنی بدلی، اور ادروائز ان کو بھی اتحادی پارٹیز نے، پی ڈی ایم نے بھی ان کو آفر کی ہوئی تھی، اور یہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، دعائیں خیر بھی کی، سب کچھ کیا. صبح انہوں نے لندن بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر 2 گھنٹے بعد یہ بنی گالا چلے گئے. تو باجوہ صاحب، جہاں تک میرا نالج ہے، انہوں نے باجوہ صاحب کو رنگ کیا، اور باجوہ صاحب نے کہا آپ اپنی مرضی کریں، مجھ سے مت پوچھیں. میرے نالج میں یہ بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن انہوں نے موڑ دی، لیکن اوور آل جو مونس علی بات کر رہے تھے، وہ اس میں لاجک اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی، آؤٹ آف آل دیس پولیٹیکل پارٹیز، پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے کہ وہ باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرے، کیونکہ باجوہ صاحب نے جو ساتھ ان کا دیا، اگر اس سے 20% ساتھ بھی اس موجودہ گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کو مل جائے تو یہ ملک سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بیسک چیز سٹیبلٹی ہے. اور فوج یا ادارے جو ہیں وہ سٹیبلٹی کو شور کرتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ وہ سٹیبلٹی رہے. تو اب پی ٹی آئی والے اگر باجوہ صاحب کو جو بھی ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو ان کے بارے میں گفتگو کریں، ان کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ ان کی تو تھرو آؤٹ، ان کا تو وہ محسن تھے، ان کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا وہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے. ہاں، اگر آپ کو سب کچھ کرنے کے باوجود آپ پرفارم نہیں کر سکے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتے، اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے. بجائے آپ اس کو جو بھی القابات آپ نواز رہے تھے ان کو، میر صادق، فلان ڈمکان، یہ زیب نہیں دیتا. یہ ان کو شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو جب یہ باجوہ صاحب پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کی جو ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے، کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی تھے، اور یہ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی خبر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فیض صاحب نے کہا تھا، تو ہم اس پہ بالکل اتفاق کرتے ہیں. آپ ٹھیک کریں. اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب کی صورتحال پر چودھری پرویز علی کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا خبریں ہیں؟ اور اسلام آباد کے 3 چکر بھی لگا چکے ہیں، کون سی بڑی ملاقاتیں ہوئی اسلام آباد میں سر؟ دیکھیں جی، کل وہ ملے تو ہیں کچھ لوگوں سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں شاید آنے والے دنوں میں سائیڈ بھی سوئچ کر لیں. ان کو پتا کہ میرا فیوچر پنجاب میں خان کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر فرض کر لیجیے الیکشن اسمبلیاں توڑ کے کروا دیے جائیں اور پنجاب میں نہیں پی ٹی آئی آ بھی جائے، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ پرویز علائی کو دوبارہ سے چیف منسٹر ہوگا ان کا؟ اور پرویز علائی یا مونس کے بارے میں جو عمران خان کے خیالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ منافقت کے تحت اکٹھے ہیں دونوں، اور وہ منافقت کا بادشاہ ہے خان بھی اور پرویز علائی صاحب بھی. تو ان کے تو چہروں سے منافقت نظر آتی ہے اگر آپ دیکھ لیں تو. مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک کنوینئنٹ ٹائپ میرج ہے، جو کہ اپنے مفادات دونوں کر رہے ہیں، مفادات پلس مال مفادات. تو ایسی صورت میں یہ رشتہ وہ ہے جو آگے سے زیادہ دیر چل نہیں سکتا. پرویز علائی صاحب اپنی فیوچر کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کا بیٹا بھی بڑا ذہین ہے، تو نیچرلی وہ کسی نہ کسی سائڈ پہ سوئچ کریں گے. وہ کسی گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ گرم جگہ پہ پاؤں رکھنے سے نقصان کیا ہوگا. اگر مونس علائی کی بات سچ ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا، تو باجوہ صاحب چلے گئے. اب ان کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے، اور وہ 4 دن سے وہ راستہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. تو جیسے ان کو راستہ ملا، وہ خان کو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بھی نہیں. آپ نے ایک لفظ بولا سوئچ کر لیں گے، سوئچ کس طرف کریں گے سر؟ سوئچ کر سکتے ہیں جی، پی ڈی ایم میں آ سکتے ہیں، یہاں اپنے لوگوں کو بالکل آ سکتے ہیں. اور کیونکہ میرا گھر زرداری صاحب کے سامنے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا مجھے نالج ہے، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے. کیونکہ شرم سندیلا صاحب آپ کو یا مجھے آ سکتی ہے، ایسے لوگوں کو نہیں آتی. یہ بات ٹھیک کیا آپ نے کہ شرم. تو سر پھر اسمبلیاں توڑنے والی بات پہ عمران خان صاحب یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں سر؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں توڑے گا، کیونکہ اس کو اچھا پتہ ہے کہ اگر کیلکولیشن کر لے، جی، یہ ڈرگ کی انفلوئنس سے نکل آئے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر کوئی شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑیں، پاپولیرٹی بہت ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اس کی پاپولیرٹی نے، اور ہم دونوں صوبے جیت کے پھر آ جائیں گے، یہ نہیں ہونا.
یہ سب اس کی خام خیالی ہے. اتنی پاپولرٹی آپ دیکھیے گا, پاپولرٹی جو جلد سے کھیلتے ہیں وہ ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا. ووٹ از اے ویری سیریس بزنس, اور یہ سمجھتا مارچ میں ہم آ کے دوبارہ حکومت بنا لیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ کیلکولیشن ان کی غلط ہے, اور اس کو جو لوگ سمجھا رہے ہیں, جو عقل بوجھ رکھتے ہیں, وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ اسمبلیاں مت توڑیں, کیونکہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد گورنمنٹ, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے کچھ آپشنز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, اور وہ آپشن وہ استعمال کریں گے آنے والے دنوں میں. تو اس میں ان کا ہی نقصان ہے, اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کا نقصان ہے. بہت سے لوگ پاور پالیٹکس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں, اس لیے نہیں لڑتے کہ اپوزیشن میں بیٹھے دھکے کھائیں, پھر الیکشن ہو نہ ہو, پھر دوبارہ الیکٹ ہو یا نہ ہو. تو ایسی صورت میں یہ دونوں طرف اتنا گورنمنٹ کے لیے بھی, گورنمنٹ کی اتحادی پارٹیز کے لیے بھی, اور اپوزیشن جو پی ٹی آئی ہے یا کاف لیگ ہے, ان کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا گورنمنٹ کے لیے. بالکل ٹھیک. لیکن سر اس میں سے ایک چیز اور بھی تو ہے نا, عمران خان کو بے یارو مددگار بھی تو ہونا پڑے گا. نہ ہیلی کاپٹر رہے گا, نہ جہاز رہے گا, نہ کے پی کے کمانڈوز رہیں گے, تو بہت سارے سائے بھی تو اٹھ جائیں گے نا توڑنے کے بعد. ان کو یہ بھی تو ایک فکر ہوگی نا سر. دیکھیے سندیلا صاحب, کچھ لوگوں نے بڑی منورنگ کی ہوئی تھی, وہ لوگ چلے گئے, اور اس کے تحت ان پہ کیسز جو تھے وہ نہیں چل رہے تھے, چلنے نہیں دیے جا رہے تھے, منور کیا جا رہا تھا, کورٹس کو منور کیا جا رہا تھا, اداروں کو منور کیا جا رہا تھا, الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا. تو اب وہ صورتحال بدل گئی. خان صاحب کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کیسز ان پہ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ, سالڈ, اور بیاؤنڈ اینی ڈاؤٹ ہی ول گو ٹو جیل, ہی ول فیس دا کیسز. اس کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا آنے والے دنوں میں. وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اسمبلیاں توڑو, الیکشن پہ پریشر ڈالو, میں پھر آ جاؤں. نہیں, پہلے آپ اپنا ذرا سلیٹ کلین کریں. آپ لوگوں کو چور کہتے تھے, اپنی چوریوں کا حساب دے دیجئے, کورٹس میں جائیں, فری ٹرائل ان کو ملنا چاہیے, لیکن اپنی انوسنس ثابت کریں کہ یہ چوریاں انہوں نے نہیں کی. ان کی فیملی نے, جو ان کی سو کالڈ گوگی موگی پنکی شینگی تھی, وہ پیسے کہاں ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ, ان کے کیسز ریڈی ہیں, اور اب جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا. اب تو انشاءاللہ تعالی سسٹم جو ہے وہ کام کرے گا, اور اپنا راستہ, اپنا کورس جو ہے وہ کرے گا, تاکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسکاٹ فری ہو اور باقیوں کو یہ جیلوں میں ڈالتا رہے اور ان پہ الزام لگائے اور جھوٹے کیسز بنائے. اس کے کیسز تو, میں تو جھوٹے کیسز کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں جو اصل کیس ہے, اور ایک فری ٹرائل اس کو دو, اس کو موقع دو کہ ثابت کرے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ثابت نہیں کر سکے گا. اور یہ آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو یہ سارے جرائم اس کے کھل کے اس کے منہ کے اوپر آئیں گے, اور یہ جیل میں ہوگا. یہ اس لیے جلدی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. سر عاصم منیر کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے آئی ایس کے کردار کو محدود کر دیا ہے, فوج میں کافی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. کتنی حقیقت ہے, اور کیا آنے والے دنوں میں آئی ایس اے میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں, خاص طور پر میجر فیصل نصیر صاحب جن پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیں, یہ تو ان کے انتظامی معاملات ہیں, میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اٹھ کے بغیر کسی ثبوت پہ کسی آفیسر پہ الزام لگا دے, تو میں سالڈ پروف ہیں جس کی بیس پہ وہ کسی آفیسر پہ, دیکھیں آفیسر کی سروس جو ہے, جس رینک پہ وہ ہیں, وہ ایسے سڑک سے اٹھ کے آ کے بندہ نہیں بن جاتا. اس کے پیچھے ایک سروس ہے, اس کی ایک شاندار کیریئر ہوتا ہے. آپ بلا ثبوت مطلب کیسے الزام لگا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کو اور اس کے جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں, ان کو بغیر کسی ثبوت کے کسی پہ الزام لگانے کے جرم میں سمجھتا ہوں سزا بھگتنی پڑے گی. اور یہ سواتی صاحب جو ہیں وہ سزا بھگتیں گے. اب وہ پرانے والا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ کورٹوں سے 12 بجے آپ کی بیل ہو جائے اور آپ پیش بھی نہ اور آپ کی ضمانت ہو جائے, آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو بیل بیفور اریسٹ مل جائے. یہاں تو اریسٹ ہونے کے بعد بیل نہیں ملتی, اور یہ ہونے نہیں دیتا تھا بیل عمران خان. تو ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے. اپنی باری آئے گی تو چیخی پکار شروع کر دی ہے. تو انتظار کریں, اور کسی آفیسرز کے بارے میں یا کسی عام آدمی کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانا, میں سمجھتا ہوں یہ کرائم ہے. کرائم ہے, بالکل ٹھیک. عمران خان نے آرمی چیف کو قائد اعظم کے درس کا حوالہ دیا, بلکہ ان کو درس دینے کی کوشش کی, اور اسی شام کو اپنے صدر کے ذریعے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش بھی کی.
سر اس رویے پہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دن میں وہ شاید ڈی جی جو آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دن میں ہمیں گالیاں نکالتے ہیں اور رات کو ہمارے پیروں میں پڑتے ہیں، تو یہ اسی قسم کی کوئی ہے، دن میں وہ درس دے رہے ہیں اور شام کو وہ فون پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ویسے تو چندیلا صاحب